السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑی محبت کے ساتھ، آواز اگر آ رہی ہے تو الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامی المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اور ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ایک عظیم ہستی کا یوم عرس منانے، جو تمام اعراس منانے والوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی آج ہم مناقب، مراتب، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ، آستانہ عالیہ ارشادیہ حیدرآباد مرکز کو خراج تحسین اور خاص کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں جملہ کمیٹی کے تمام ارکان، نیچے سے لے کے اوپر، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حاضرین کی حاضری، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دعا گو ہوں ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں کچھ وقت گزارا وہ رائے گا نہیں جاتا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ایک کلام اور خاص کر ایک مرتبہ پھر دعا سے اپیل کرتا ہوں، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کلی، بلکہ ہر مریض جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی، آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے تمام مریضوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کو شفائے کلی مجھے بھی عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین مدینہ پاک کی رمضان المبارک میں حاضری نصیب فرما دے، ہم سب کو حاضری نصیب فرما دے۔ بس یہ دعا ہے، آپ مل کے دعا کریں۔ آنے والا رمضان ہے، میری تمنا ہے کہ میں جملہ اپنے جتنے مصائب ہیں اس سے فارغ ہوتے ہی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤں استغاثہ لے کر۔ لیکن آئیے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ آج میں نے پرانے ناز شریف کے ایک چند اشعار گنگنا رہا ہوں میں، تو وہ جگہ اس کی منظر کشی کرتے ہیں محبت کے ساتھ۔ آپ میں سے جس نے بھی ساتھ دیا سبحان اللہ اور پڑھنے کے ساتھ، میری دعا ہے آپ بھی انشاءاللہ میری اس سفر میں ساتھی ہوں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بآواز بلند۔
کا یا حبیب اللہ، تو کونن دے والیدا گھر بار بڑا سونا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سونا، میرے پیارے آقا دا ہر یار بڑا سونا، میرے پیارے آقا دا ہر یار بڑا سونا، سونا کونین دے والیدا گھر بار بڑا سونا۔ کیا بات کہوں اس منظر، اس پیارے مدینے پاک، میٹھے مدینے پاک کی ایک ایک منظر، ایک ایک جہاں، ایک ایک جگہ، ایک ایک گوشہ یاد آتا ہے اس بے چینی سے، اس محبت سے۔ لیکن دیکھو جو زیادہ یاد آتا ہے کہ جنو ویکھ کے اکھیاں دی کدی پیاس نہیں بجھدی ہے، جنو ویکھ کے اکھیاں دی کدی پیاس نہیں بجھدی ہے، اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا، اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا، مل کے کہہ دو نا سونا، اس گنبد خضرا، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا۔ آہا اب آگے آئیے، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، اس مسجد اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، او جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، آئے ہے او جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا، سونا کونین دے والیدا گھر بار بڑا سونا۔ آئیے نا ابو صاحب عرس سے محبت سے کلام کریں اور تمام صحابہ کو خراج تحسین پیش کریں ان کے وسیلے سے، کیونکہ یہ یوم صدیق اکبر ہے، یہ ماہ صدیق اکبر ہے۔ تو صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان، صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان، میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا، میرے مدنی آقا دا
ہر یار بڑا کیونکہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان، میرے مدنی میرے پیارے میرے مدنی آقا داں، ہر یار بڑا سونا، سب کہہ دو سونا میرے مدنی آقا داں، ہر یار بڑا سونا ہے۔ مدینے پاک تم بھی گئے ہم بھی گئے، جو گیا وہ مزے لے، کیسا راستے ہیں کہ سب رستے مدینے دے، مینو جان تو ہن پیارے، مجھے جان سے پیارے ہیں حضور کے ہر دروازے میں سرکار کے پاس جانے کے لیے، چاہے وہ کوئی سا بھی دروازہ ہو، میرے دوستو بقی کا دروازہ ہو یا کوئی اور دروازہ ہے صدیق اکبر ہو، کہ سب رستے مدینے دے، مینو جان تو ہن پیارے، مینو جان تو ود پیارے، آئے ہائے جیڑا روزے نو جاؤندا اے، او دارالسلام بڑا سونا، جیڑا روزے نو جاؤندا اے، دارالسلام بڑا سونا بڑا سونا، میرے پیارے آقا داں ہر یار بڑا سونا۔ سفر تو ہم سے پوچھو 2 دن کا سفر کر کے جانا ہوتا ہے، آپ کے یہاں آنا ہوتا ہے، ادھر آنا ہوتا ہے، اور مدینے پاک کے سفر میں سبحان اللہ اللہ نے بڑے کرائے، لیکن دنیا دے سفراں تو بندہ اکوی تے جاندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ اکوی تے جاندا اے، نالے تھکوی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سونا کونین دے والیداں دربار بڑا سونا، گھر بار بڑا سونا، ہر یار بڑا سونا۔ الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب اور فضائل پر ماشاءاللہ اللہ کی فضل و عطا سے گفتگو کریں گے، توجہ سے سنیے گا، آپ کی محنت رنگ لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کا تعارف، آپ کا نام عبداللہ اسم گرامی، یہ حضور علیہ السلام نے رکھا، چنانچہ احادیث پاک میں آتا ہے کانا اسمہ قبل الاسلامی عبد القعبہ فسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، کہ آپ کا نام مسلمان ہونے سے پہلے عبد القعبہ تھا، کہ جب آپ نے اسلام قبول فرما لیا تو آقا علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ والد کا نام عثمان بن عامر ہے، کنیت ابو قحافہ، یعنی والد محترم
جو ہے ابو قحافہ کے نام سے مشہور، آپ کی والدہ ام الخیر بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قریشی نسب تھے، 7 پشتوں پر جا کر آپ کا سلسلہ سرکار علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے مل جاتا۔ ایک اور معلومات، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنو قیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مشہور کتابوں کے اندر جمہور کہنا چاہیے جس کو، یہ قبیلے کا ذکر ہے، اور ایک بہت بڑے امام نے اس کی تفصیل بھی بیان کی۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ کتابوں میں بنو تمیم کا ذکر ہوتا ہے، جو میری اپنی تحقیق ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ جو غلط ہے، کیونکہ وہ قریشیوں میں کوئی قبیلہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے آباء و اجداد میں قیم نامی ایک شخص تھا جس کے نام سے آپ کا قبیلے کا نام پڑ گیا، بنو قیم۔ واللہ عالم، ضروری نہیں ہے آپ اس پہ اتفاق کرے، یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن مشہور معروف یہی بنو تمیمی ہے عرف عام میں۔ تو الغرض آپ کی لقب جو ہے صدیق و عتیق، اور ابو بکر کنیت کیوں ہے؟ رہی بات کہ آپ کی کنیت ابو بکر کیوں ہے، جب سنتے ہیں ابو بکر، تو وہ اس لیے ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں سورج کی سب سے پہلی کرن کو، چونکہ آپ نے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو بکر اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو، چونکہ آپ بھی دور جہالت کی تمام خرافات سے پاک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور 37 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت سے دور رہے، یعنی اس زمانے میں شراب کوئی ایسا ہو جو بچا ہو، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب کو بھی نہیں چکھا، نہ کوئی اور جاہلیت کے زمانے کی خرافات میں رہے۔ اب لقب دیکھیں صدیق کیوں ہے، مطلب آپ کا لقب صدیق، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، عتیق بھی ہے۔ پہلا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے اسلام قبول کیا۔ آقا دو جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے بھی میرا کلمہ پڑھا اس نے ابتدا میں یا انکار کیا یا دلیل معجزہ طلب کیا، سوائے ابو بکر کے، چونکہ آپ نے بغیر دلیل کے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اب دوسری ایک اور محدثوں کی نظر میں، حضور علیہ السلام کی معراج کی واپسی پر آپ صدیق اکبر نے فی الفور حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کی تصدیق کر دی، بس اس لیے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ لقب اللہ پاک کے کہنے پر، یعنی اللہ پاک کے فرمانے پر سب سے پہلے آپ کو جبریل علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جب معراج کی واپسی پر حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے، اثناء واپسی پر گفتگو ہو رہی تھی، تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قذبنی قوم، کہ جبریل جب میں اپنی قوم کو یہ بتلاؤں گا کہ میں نے راتوں رات عالم مکان والا و مکان کی سیر کر کے آ گیا، تو میری قوم میری تکذیب کرے گی، مجھے جھٹلائے گی، میری بات ماننے سے انکار کرے گی۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فکر نہ کیجئے، یصدف کا ابو بکرین وہو صدیق،
یصدقکا، کوئی آپ کو یہ معجزہ مانے یا نہ مانے، آپ کا ابو بکر ضرور مانے گا کہ اللہ فرماتا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے واقعہ معراج کے بعد جو قریش کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے دیکھا، میں مختصر کر رہا ہوں، کسی نے نہ مانا۔ ابو جہل نے جب ابو بکر صدیق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تو کس کی بات کر رہا ہے، ایسا سفر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ابو جہل بولا پھر تو مان گیا نا کہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تیرے دوست نے دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر سیدنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ کم ہے، ارے کئی ہزاروں آسمان بھی ہوں تو وہ اتنے وقت میں آ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ایک اور قرآن سے دلیل آخری، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی یہ بھی قرآن پاک نے آپ کو اس صفت سے یاد کیا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ قرآن پاک نے کی نص ہے یہاں مفسرین تمام جمہور کا، کہ یہاں اشارہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہے کہ اس ذات کی قسم جو سچائی کے ساتھ تشریف لائی، یعنی یہ سرکار علیہ السلام، اور اس ذات کی قسم جس نے سچائی کے ساتھ تشریف لائی ہوئی ذات کو تصدیق کیا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند بزار میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے اس مقام پر دو ذاتوں کا ذکر کی قسم اٹھائی، ایک سرکار علیہ السلام اور دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے مختصر کوشش کی آپ کو، ایک اور مولا علی کی بات چلتے چلتے کریں، ذکر آ گیا نا، تو آج مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر کی ذکر ہو تو بہتر ہے، زمانہ ایسا خراب ہے، فتنہ گرد دور ہے، نئے نئے اسلام کے چیمپئن بلکہ ایجنٹ دنیا میں آ گئے ہیں، اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اہل سنت میں جتنے گھسے ہیں یہ بڑے بڑے شملے پگڑیاں پہن کر، اور صحابہ کی تکذیب، نعوذ باللہ گستاخی، کوئی دبے زبان کہتا ہے، کوئی کھل کے کرتا ہے، یاد رکھیے ٹھکانہ جہنمی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا آپ کو صدیق کہنا، متفقون علیہ حدیث، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دور خلافت میں پوچھا گیا کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں ان کے بارے میں کیا کہوں، جسے رب نے صدیق کہا، جبرائیل نے صدیق کہا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو اپنا نائب اور صحابہ کا امام قرار دیا۔ اور عتیق کے بارے میں تو یہی ہے، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزاد۔ امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ قال یا ابو بکر انت عتیق اللہ من النار وممن، فرمایا ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں داخل ہوئے تو سرکار نے برجستہ دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر تمہیں اللہ پاک نے جہنم سے آزاد کر دیا، تم عتیق ہو۔ پس اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ یہ کچھ علمی تھوڑی سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے کوشش کی کہ محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کی بچپن دیکھیے، آپ کی والدہ ماجدہ ام سلمہ فرماتی ہیں
کہ مجھے خوشخبری ملی جب میرے بطن میں سیدنا صدیق اکبر تھے پیدائش سے پہلے، تو مجھے غیب سے، آسمانوں سے ایسی آوازیں آتی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحبی و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، تجھے اس بچے کی خوشخبری ہو جو جہنم سے آزاد ہے۔ یہاں بھی عتیق آ گیا نا، اور یہاں جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے، یہ بھی آ گیا صدیق بھی، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور رفیق ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کو بے شمار محدثوں نے یوں کلام کیا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر نے مدینہ پاک میں ایک دفعہ مجلس صحابہ اور سرکار کی محفل میں بیان فرمائی۔ آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ میری والدہ فرماتی تھیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ آواز آتی تھی غیب سے صدیق اور عتیق کی۔ تو جب آپ نے بیان کر لیا تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگے، اور پھر صحابہ سے فرمایا جو یہ بات کہہ رہا ہے صدیق بالکل صحیح ہے۔ اب بتائیے اس حدیث پر کیا جرا ہو؟ سبحان اللہ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق دے دیں اس کا کیا معاملہ ہو۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا اعتراف، یہ بھی اب آج تھوڑی علمی گفتگو اب ہماری ہونے لگی آستانے میں، بیان کم اور علمی گفتگو زیادہ۔ اگر اللہ آپ کو سمجھ دے، شعور دے، تو یہی گفتگو ہے جو سمجھنے کی ہے۔ آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بہادری، صحابہ تمام کے تمام معترف تھے آپ کے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا فاروق اعظم کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا لوگوں، عمر کی چاہت یہ ہے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک دن اور رات کے برابر ہو جائیں، یعنی غار ثور کی نیکی سرکار نے فرمایا نا، سیدنا عمر فاروق تمہاری ساری نیکیاں، آسمان کے ستارے والی نیکیاں، سب کروڑوں نیکیاں ایک طرف، اور غار ثور میں جو وقت گزارا وہ نیکی سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور سیدنا عمر فاروق ساری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق سے یہی کہا کرتے تھے کہ یا امیر المومنین، آپ میری ساری نیکی لے لیں، نیکیاں لے لیں، اور اپنی ایک غار والی نیکی مجھے دے دیں۔ اندازہ کیا وہ کیسی نیکی ہوگی؟ وہ عشق کی انتہا ہے میرے دوستوں، وہ یار غار والی وہ غار والی نیکی جو ہے نا، عشق کی انتہا ہے۔ آپ کو تصور نہیں ہے، آج کل آپ تو جانتے ہو نا کہ اس غار ثور پہ چڑھنا، ہم نے بھی بہت کوشش کی، بڑا مشکل ہے، چڑھنے کے بعد سانس بھی پھول جاتا جوانی میں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میرے سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا بیان کروں میں، اللہ اللہ، مجھے چند شعر بھی یاد آ گئے پنجابی کے، کہ سیدنا صدیق اکبر نے کاندھے پر حضور علیہ السلام کو سوار کرا کر وہ 2.5 3 4 میل جتنا بھی مائل کا فاصلہ تھا، وہ بھی اتنا سخت اوپر کی طرف حضور علیہ السلام کو لے گئے۔ اور سبحان اللہ، سب سے پہلے غار میں آپ گئے تاکہ کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی سانپ، ایسی بری چیز نہ ہو، صفائی کر لی جائے۔ تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدیق، غار میں تو پہلے گیا ہے اور مجھے بعد میں غار میں تو نے بلایا، لیکن یاد رکھنا
اب میں مزار میں پہلے جاؤں گا اور تجھے مزار میں بعد میں بلاؤں گا۔ آج بھی دیکھے نا، سبحان اللہ، یار غار یار مزار۔ تو آپ تھوڑا مل کے میرے ساتھ 2 اشعار پڑھ لیں، یاد آئے تو مجھے کہا بیان ہی کر لوں اس یار غار سور پر نسبت سے کہ میرے بڑی درود پاک محبت سے۔ میرے آقا مولا دا ہر یار بڑا سونا، یہ ایک آستانے کو سنانا ہے یہ جملہ، اور سب نے کہنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی سمجھ جائیں کہ یہ آستانہ صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے۔ ہم رہے نہ رہے، انشاءاللہ آنے والے یاد رکھیں کہ میرے آقا مولا دا ہر یار بڑا سونا، وہ صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا، وہ کیا شان ہے اللہ اللہ دتا آقا آپ مسلح، میرے دادا علی وی واللہ پھڑیا صدیق دا پلہ، حیدر دی اطاعت دا معیار بڑا سونا، او صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا، میرے آقا مولا دا ہر یار بڑا سونا۔ اب سنو غار سور کہ ایک وقت جو اوکھا آوے ون یار نو یار جگاوے، ایک وقت جو اوکھا آوے ون یار نو یار جگاوے، جیڑا مونڈی تے چاچا جاوے، کاندھے پہ اٹھا لیا نا، جیڑا مونڈی تے چاچا وے، وچ غار دے ڈیرے لاوے، او غار بڑی سونی، او غار بڑی سونی، او یار بڑا سونا، میرے آقا مولا دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ سبحان اللہ کہہ دو، محبت سے قبول ہو جائے۔ بات ہو رہی تھی غار سور کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم جس نیکی کی طرف بڑھتے تھے مگر ہم سے پہلے سیدنا صدیق اکبر وہ نیکی کر چکے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے پوچھا، سنو بڑی مشہور حدیث مشکات شریف کی، مختصری کر رہا ہوں میں وقت کے حساب سے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن ابو ہریرہ راوی ہے پوچھا آج روزہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق بھی اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر فرمایا آج کسی مریض کی عیادت کسی نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ پھر پوچھا آپ مسکین کو کھانا آج کس نے کھلایا؟ کوئی نہ بولا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ پھر پوچھا آج کسی نے نماز جنازہ کسی کی پڑھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیا رسول اللہ میں نے پڑھی۔ تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیق تو نے وہ عمل کیا ہے کہ سنو جس امتی نے یہ سارے عمل ایک دن میں ایک ساتھ کر لیے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ دیکھو کتنا آسان ہے پاکستانیوں تمہارے پہ۔
تم جانو کہ کل میت ہو گئی کسی کی، اللہ نہ کرے، اور ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، ہاسپٹل میں جا کے مریض کی عیادت کر لو، راستے میں سلام دعا کر لو، کسی کو کھانا کھلا دو مسکین کو، اور آخر میں جنازے میں شریک ہو جاؤ، تو تمہارا نام سرکار کی اس صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ اکبر، تمہارا نام آ جائے نا، یا ہمارے یہاں امریکہ میں بڑا مشکل ہے نماز جنازہ کا، کیونکہ یہاں ٹائم نہیں ہوتا، کبھی 2 دن کبھی 3 دن ہاسپٹل میں دیا جاتا بعد میں، لیکن کم سے کم تمہارے ملک میں تو سبحان اللہ جنت کمانے کا بڑا اچھا موقع ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تم کو توفیق دے۔ آئیے شان سیدنا صدیق اکبر اور مناقب سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد فدو ما نفعنی مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس قدر نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اس قدر نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور دیکھو آپ، قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے 3 یا 4، پارہ 30، سیدنا صدیق اکبر نے 7 غلاموں کو آزاد کیا، جس میں سب سے اول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن مہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر دوسرے۔ تو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، میں نے جو بیان کی 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، ان کے حق میں، ان کی نص، قرآن کی نص سے سیدنا صدیق اکبر ہی ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت بلال کا سودا کیا نا حضور علیہ السلام کی محبت میں، واہ واہ، خریدار سمجھو، خریدار تو سرکار علیہ السلام تھے۔ حضور علیہ السلام کہتے کوئی بلال کو آزاد کرائے، کوئی بلال کو آزاد کرائے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اتنی زیادہ قیمت دیکھ کر حضرت سیدنا بلال کو آزاد کیا کہ وہ خود جو بیچنے والا امیہ تھا وہ کہتا تھا، بھائی یہ تو 100 درہم یا 50 درہم کا بھی نہیں ہے، اور تو نے 10,000 درہم دے دیے، اس میں کیا ایسی کوالٹی ہے جو تو نے بلال کو خریدا؟ تو تو تاجر تھا، تو تجارت کرنے والا بندہ ہے، ابو بکر تجھ سے یہ امید نہیں۔ آئے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اچھا بتا تو صحیح اس میں برائیاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، مویا کیا ایک برائی؟ ہٹ درم، نعوذ باللہ، ضدی، اڑیل، شکل دیکھو اس کی، چہرہ ایسا نہیں جو خرید سکے، بات کرنا نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، اور سب سے اڑیل بات اس کی خطرناک، مار مار کے تھک گئے اس کو، ایک ہی بات کہتا ہے کہ نبی کے آستاں کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ممکن ہے، میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا، میں بس یہی ضد کر کے بیٹھا ہے، حق حق، احد احد احد، نبی نبی نبی۔ اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، تو کیا جانے، تو یہ برائی سمجھ رہا ہے؟ خدا کی قسم یہی تو حضرت بلال کی ادا ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا قیمتی سودا کیا، اگر تو میری ساری جائیداد بھی مانگتا تو حضرت بلال کی اس ادا پر میں اس کو خرید لیتا۔ اور حضرت بلال کو آزاد کرا کے سرکار کے پاس لے گئے، سرکار مسکرائے اور یہی حدیث پاک فرمائی کہ اے میرے ابو بکر، میرا احسان کسی نے نہیں کیا مجھ پر احسان، سب کا احسان اتار دیا، لیکن تیرا احسان میں نہیں اتار سکوں گا، تیرا اس احسان اللہ پاک کل حشر میں اتارے گا۔ اور سرکار نے خریدا اور خریداری میں اپنا حصہ شامل کیا کہ بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا،
بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. سب کہو نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. اور پھر کیسا مال لٹایا یار. جنگ تبوک میں دیکھو نا، سارا مال لے کر آئے نا. بس ایک جملے، چند جملے میں واقعہ نہیں بیان کر رہا طوالت کے لیے، حدیث پاک کا ایک پیارا رخ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب اپنے صدیق ابو بکر سے پوچھئے نا، یہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے آیا، سب کچھ لے آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد اے میرے محبوب ان سے پوچھئے کہ یہ ابو بکر ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام سے. تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم گئے، جیسے مست بندہ جھوم جاتا ہے نا کبھی ذکر میں آپ جھومتے ہیں. یہ پہلے جھومنے والے مفسرین فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ اللہ کا سلام آپ تک پہنچا اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ جھوم گئے. اور کیا فرماتے ہیں جھومتے ہوئے، انا ربی رادن، انا ربی رادن. یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ، کہیے محبت سے سبحان اللہ. اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، جس کو اللہ اپنا پیارا کہے. اللہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کا پیارا محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. وہ صدیق اکبر ایسی شان والے ہوں. اے بدبخت بد عقیدہ، تیری کیا مجال کہ تو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایسے جملے کہے، ایسی گستاخی کرے. تیرا داخلہ جہنم ہی ہوگا، یاد رکھیے جہنم ہی ہوگا. آئیے نا ایک اول کا بھی ذکر کریں. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک، بہت حدیثیں ہیں، بخاری کی بھی ہے اور کتاب الفتن کی بھی حدیث میں سناتا رہتا ہوں، لیکن یہ حدیث سنیے. ایک عورت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائی مسئلہ پوچھنے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابھی رک جا، بعد میں آنا، کوئی مسئلہ ہوگا، مصروفیت ہوگی. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں. یہ عربی کے الفاظ ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بعد میں آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا. محدثین لکھتے ہیں حاشیہ کہ یہ آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ مصلی پر بٹھانا، آگے کھڑا کرنا، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں. یہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کی کم سے کم نہیں تو کئی حدیثیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے علیہ السلام، انہوں نے آ کر جنت کا دروازہ مجھے دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر قریب موجود تھے. عرض کرنے لگے آقا کاش میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صدیق تو غم کیوں کرتا ہے، میری امت میں سب سے پہلے اس دروازے سے تو ہی داخل ہوگا. یعنی حدیث پاک کے تحت بے شمار محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے افضل نہ ہوتے تو ان کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کی خوشخبری میرے نبی علیہ السلام نہیں دیتے.
آئیے آخری حلمے میں آپ سنتے ہیں نا، میں ہمیشہ سناتا ہوں، آپ ایک دفعہ پھر سوچئے، علی کا پہلا نمبر سنتے ہیں نا آپ، اللہ اکبر. بعض لوگ یہ کہہ دیتے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو یاد رکھیے یہ کہنا غلط ہے. ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، یعنی جو ترتیب خلاف راشدین کی ہے وہی ترتیب جو ہے ان کی فضیلت پر ہے. چونکہ مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ ہیں، لہذا فضیلت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ چوتھا ہے. چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرونی کرنی، تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے. یعنی جو زمانے میں ارشاد ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں، وقت زیادہ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی جہنمی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ان کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوگا، لہذا ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کی شان تو میں یہ کہوں کہ سرکار کے اوپر سب کچھ جان و مال تن و من دھن سب کچھ لٹا دیا ہے نا. برادر اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا، صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا، صدیق اکبر کا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی آج کی گفتگو کو ہمارے قبول فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہر ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. آستانہ اعلیٰ پہ ہمارے محمد علی بھائی کا انتقال ہوا 2 دن پہلے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں، محمد علی کھیر والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے کیشود اور جتنے محبین متقدین اور جتنے مسلمان اس دوران رخصت ہوئے اس دنیا سے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی مغفرت فرما یا رب العالمین. صاحب خانہ کو صبر جمیل عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے. یا رب العالمین ہماری اس گفتگو کو، ہماری محفل پاک کو آج کی قبول فرما. آستانہ عالیہ پہ جتنے عقیدت مند محبت والے مجھ گناہ گار سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یقینی طور پہ میں آنے کے لیے بے چین ہوں. بس جیسے میری صحت ابھی انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر میرا رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی بس سفر مدینہ کی تیاری کروں گا. آج دعا تو کری ہے نا. بڑی امید ہے سرکار مدینے میں بلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی والہ واصحابہ اجمعین. ثاقب باوا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور استقامت کے ساتھ آستانہ عالیہ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. تمام مریدوں کو ان کا ادب کی توفیق نصیب فرمائے. شعیب باؤ کو صحت کاملہ، اور میرے تمام گھر والوں بیمار جو بھی بیمار ہیں، میری بہن صاحبہ، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.